بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پھر سے عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی کو پڑھنے جا رہے ہیں جن کا نام حضرت طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تیمی اپنے ایک تجارتی سفر کے سلسلے میں قریشی قافلے کے ساتھ شام جا رہے تھے۔ جہاں وہ قافلہ بصرہ پہنچا تو قریش کے عمر رسیدہ اور تجربہ کار تاجر اس کے بازار میں جا کر خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے تھے۔ وہیں پر آپ کمسن نوجوان تھے، لیکن آپ نے اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کاروبار کے اندر کہ آپ بہت اچھے سے سودے طے کر لیتے، اور وہیں آپ کامیاب بھی تھے۔ اس بازار میں جو مختلف مقامات میں آئے ہوئے تاجر ہر وقت کچا کچ بھرا رہتا تھا۔ صبح و شام طلحہ بن عبید اللہ کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اسی دوران ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف ان کی زندگی کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا بلکہ اس نے پوری تاریخ کا دھارا موڑ کر رکھ دیا۔ ہم یہ بات طلحہ بن عبید اللہ پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس اپنا تجربہ اپنے خود الفاظ کے اندر کچھ ایسے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، اس اثناء میں کہ ہم بصرہ کے بازار میں تھے، ہم نے ایک راہب کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، اے گروہ تاجر، اس مجموعے کے لوگوں سے پوچھو کہ کیا ان کے اندر اہل مکہ میں سے کوئی شخص موجود ہے؟ اس وقت میں اس کے قریب ہی تھا۔ میں نے فوراً کہا، ہاں میں اہل مکہ میں سے ہوں۔ تو اس نے پوچھا، کیا تمہارے یہاں احمد کا ظہور ہو چکا؟ کون احمد؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ابن عبداللہ بن عبد المطلب، اس نے کہا، یہی مہینہ ہے جس میں ان کا ظہور ہونا ہے۔ وہ آخری نبی ہیں، وہ تمہارے سرزمین ارض حرم میں مبعوث ہوں گے اور وہاں سے اس علاقے کی طرف ہجرت کریں گے جہاں کالے پتھر پائے جاتے ہیں، جہاں کھجوروں کے جھنڈ ہیں اور جہاں کی مٹی نمکین ہے جس کے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ نوجوان، دیکھنا ان پر ایمان لانے میں پیچھے نہ رہ جانا۔ طلحہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں تیزی کے ساتھ اپنے اونٹوں کے پاس پہنچا، انہیں تیار کیا اور قافلے کو چھوڑ کر میں تیزی کے ساتھ مکے کی طرف چل پڑا، اور وہاں پہنچ کر اپنے گھر والوں سے پوچھا، کیا ہمارے غیر موجودگی میں یہاں کوئی نیا واقعہ پیش آیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، محمد بن عبداللہ نام کا ایک شخص ایک نیا دعویٰ لے کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں اور ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ طلحہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر کو پہلے سے جانتا تھا، وہ نہایت نرم مزاج اور ہر دل عزیز اور رحم دل آدمی تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک شخص اخلاق اور راست باز تاجر بھی تھے۔ تو آپ کی دوستی پہلے سے ہی ابو بکر کے ساتھ تھی، تو آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ جا کر پوچھا، کیا یہ بات صحیح ہے کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ نے ان کی پیروی اختیار کر لی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اور مجھے ان کے حالات سنا کر اپنے ساتھ اس کے دین میں داخل ہونے کی ترغیب دینے لگے۔ اور جب میں نے ان کو راہب کی بات سنائی تو وہ حیران رشدہ ہو گئے اور مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو تاکہ یہ واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے ان کے سامنے بیان کرو، ان کی دعوت کو ان کی زبان سے سنو اور اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو طلحہ کہتے ہیں کہ پھر میں ان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے میرے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا اور آخرت کی بھلائی کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو اسلام سے کھول دیا۔ جب میں نے ان کو بصرہ کے راہب کا قصہ سنایا تو نہایت خوش ہوئے اور اسی خوشی کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں ہو گئے۔ پھر میں نے ان کے سامنے کلمہ شہادت کا اقرار کیا۔ اس طرح جو چوتھا شخص تھا جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا۔ اب آپ کا اسلام لانا تھا کہ آپ کے قبیلے والوں کو یہ ناپسندیدہ گزرا، اور آپ کے قبیلے والوں نے پہلے تو آپ کو بہت سارا مال دینے اور رتبہ دینے کا اختیار کیا، لیکن آپ کے ایمان وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوا، ایک مضبوط پہاڑ کی طرح اسلام پر جمے رہے۔ جب وہ لوگوں کو ان کو نرمی اور محبت کے ریشمی پنتھے میں پھانسنے میں ناکامیاب ہو گئے تو سختی اور تعذیب کے اسلحوں کی لیس ہو کر ان کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ مسعود بن خراش بیان کرتے ہیں، ایک روز میں صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہا تھا۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک نوجوان کے پیچھا کر رہے ہیں جس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں۔ لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔
اس کو دھکے دے رہے تھے، اس کے سر پر مار رہے تھے۔ اس نوجوان کے پیچھے ایک بوڑھی عورت بھی تھی جو چیخ چیخ کر اسے گالیاں دے رہی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اس نوجوان کا کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ طلحہ بن عبید اللہ ہے، جس نے اپنے آبائی دین کو ترک کر کے بنو ہاشم کے لونڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ میں نے پوچھا اور اس کے پیچھے یہ بڑھیا کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اسی نوجوان کی ماں ہے، سیاح۔ پھر نوفل بن خلید نے، جس کا لقب شیر قریش تھا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو ایک رسی میں باندھ کر مکہ کے اوباشوں اور لچوں لفنگوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ انہیں سخت ترین سزائیں دے۔ اسی وجہ سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو قرینین کہا جاتا ہے۔ زمانے کی گردش چلتی رہی، یہ کے بعد دیگر نئے نئے حادثے واقعات رونما ہوتے رہے اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی ایمان اور بڑھتا گیا۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں آزمائشوں کے سلسلہ دراز ہوتا رہا اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے احسان اور حسن سلوک کا دائرہ بڑھتا رہا۔ اسی لیے آپ یہاں تک بڑھ گیا کہ آپ کو زندہ شہید کا لقب دے دیا گیا۔ زندہ شہید آپ کے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلحہ خیر، طلحہ جود اور طلحہ فیاض کے خطاب سے سرفراز کیا تھا۔ ان القاب سے ہر ایک لقب کا ایک پس منظر ہے جو کہ بہت دلچسپ بھی ہے۔ تو اس میں سے جو زندہ شہید کا لقب سے ملقوب ہونے کا پس منظر جو ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ جنگ احد کے موقع پر جب مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 انصاریوں اور مہاجرین میں سے صرف اور صرف حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو مشرکین کی ایک ٹولی وہاں پر آ پہنچی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ان لوگوں کو مجھ سے دور بھگائے، وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ تو حضرت طلحہ نے پھٹ سے جواب دیا، اے اللہ کے رسول میں، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، تم اپنی جگہ رہو۔ تب ایک انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول میں، ہاں تم جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی تو وہ انصاری آگے بڑھے اور شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوران کچھ اور اوپر چڑھ گئے تھے مگر مشرکین نے جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اور ہے؟ میں نے کہا پھر سے طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ پھر سے کہتے ہیں کہ میں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تم اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ تب دوسرے انصاری آگے بڑھے اور بولے کہ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، ہاں تم ان کا مقابلہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ ایسے ہی مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ اب انصاری باقی نہ رہے، کسی انصاری کو اس کی اجازت دیتے رہے، یہاں تک کہ یہ کے بعد دیگر وہ سب انصاری شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت طلحہ کے سوا کوئی زندہ نہیں رہا۔ جب دشمن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ سے فرمایا اب تمہاری باری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، پیشانی اور ہونٹ زخمی ہو گئے تھے، چہرہ مبارک سے خون جاری تھا اور آپ زخموں سے نڈھال ہو گئے تھے۔ اس موقع پر طلحہ مشرکین پر حملہ کر کے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور دھکیلتے رہے، پھر واپس آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر تھوڑا اوپر چڑھاتے اور زمین پر بٹھا کر مشرکین پر دباؤ حملہ کرتے تھے۔ یہ سلسلہ جاری تھا یہاں تک کہ ان کو مکمل طور پر پسپا کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں اور ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے۔ جب ہم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا مجھے چھوڑو، اپنے ساتھی طلحہ کی مدد کو پہنچو۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کے جسم سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا اور ان کے بدن پر تلواروں اور نیزوں اور تیروں کے 70 سے زیادہ زخم ہیں اور ان کی ہتھیلی کٹ گئی ہے اور آپ ایک گڑھے میں بے ہوش پڑے ہیں۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے جو کسی ایسے شخص کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہو جو اپنی موت نظر پوری کر چکا ہو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ یہ واقعہ تھا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زندہ شہید کا لقب دیا تھا۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب غزوہ احد کا ذکر کرتے تو فرماتے وہ پورا کا پورا طلحہ کا دن تھا۔ تو یہ تھا وہ قصہ جس کی وجہ سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا لقب زندہ شہید پڑا ہوا تھا۔ ایسے ہی ہر لقب کے پیچھے ایک واقعہ درج ہے۔
حضرت طلحہ بہت بڑے تاجر اور نہایت مالدار آدمی تھے۔ ایک روز ان کے پاس حضر موت سے 70 لاکھ درہم کی کثیر تعداد آئی۔ وہ رات بھر غمگین رہے اور پریشان رہے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر ان کی اہلیہ ام کلثوم بنت ابی بکر، دیکھیے کہ آپ کی اہلیہ بھی کتنی ایماندار تھی، بول پڑی، ابو محمد آپ کو کیا ہوا ہے؟ شاید میری طرف سے آپ کو کچھ تکلیف پہنچی ہے۔ تو عبید اللہ کہتے ہیں، ابن عبید اللہ کہتے ہیں، نہیں نہیں، تم تو ایک بہترین مسلمان بیوی ہو۔ میں رات بھر یہ سوچتا رہا کہ وہ شخص اپنے رب کے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے جس کے گھر میں اتنی بڑی مقدار میں رقم پڑی ہو اور وہ بے فکر ہو کر سو جائے۔ تو عزیز سامعین، اب یہاں پر ان کی بیوی کا جواب بھی سنیے۔ تو اس میں فکر اور پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ اپنے محتاج اہل قبیلے، مفلس احباب کو کہاں بھولے ہیں؟ صبح کو یہ ساری رقم ان کو بانٹ دیجیے۔ ام کلثوم نے یہ رائے دی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے، واقعی تم صاحب توفیق اور صاحب توفیق کی بیٹی ہو، انہوں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اور صبح کے وقت انہوں نے وہ ساری رقم تھیلیوں میں بڑے بڑے پیالوں میں رکھ کر فقراء اور مہاجرین و انصار میں تقسیم کر دی۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص حضرت طلحہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے مدد کا طالب ہوا، اور وہ اپنے اس رشتہ داری کا ذکر کیا جو دونوں کو باہم جوڑتی تھی۔ حضرت طلحہ نے کہا، آج سے پہلے مجھے اس رشتے کا کسی نے ذکر نہیں کیا تھا۔ بہرحال میرے پاس ایک زمین ہے جس کے لیے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے 3 لاکھ درہم دے رہے ہیں۔ اب اگر تم چاہو تو وہ زمین لے لو، اور اگر چاہو تو اسے فروخت کر کے میں تمہیں 3 لاکھ درہم نقد رقم دے دوں۔ تو وہ اس آدمی نے قیمت ہی لوں گا، چنانچہ انہوں نے اس کو وہ ساری کی ساری رقم دے دی۔ بقیہ لقب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کی خبر کو منور کرے۔ یہ صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی میں سے ہیں جو عشر مبشرہ ہیں جنہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کردار ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق